سمجھ خود نہیں آتی، سمجھ خود نہیں آتی۔ بڑے بڑے آج فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے لوگ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، احادیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال یاد رکھیے گا، اس وقت دنیا میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا جن کا تعلق اور واسطہ قرآن کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا دیکھیں ذرا سوچئے اس حدیث کے اوپر پوری، کہ کچھ فرشتے زمین میں آئے اور وہ واپس گئے، اور جب وہ فرشتے واپس گئے تو ان فرشتوں سے اللہ وحدہ لا شریک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اب مجھے اگر آپ ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے جائیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بولیں اللہ سے کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو ہوگی یا ہوئی یا ہوگی قیامت تک؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو اس کی اپنی ہے، اسی نے کریٹ کیا، وہی ورلڈ کا کریٹر ہے، وہی بنانے والا، وہی کائنات کو سجانے والا، سب رنگ سب خوشبو اللہ کی ہیں۔ اب اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اب وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ کریم اللہ ہم زمین پہ گئے تھے تو تیرے کچھ بندے وہاں مل بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا گیا جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس محفل کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جتنی وہ تعداد ہے لوگوں کی، اس تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ آپ کے درمیان، ہمارے درمیان اللہ کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بھی آپ لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کے لفظوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی وہ لفظ پڑھتے ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا جب فرشتے واپس گیا، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کریم اللہ ہم فلاں گاؤں تھا، بستی تھی، وہاں تیرے بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تیرا، اللہ ہم وہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا فرشتوں کو زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ بولنے ہیں ڈرے نا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا فرشتوں کو؟ تو فرشتے تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اب خالق مخلوق سے پوچھ رہا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ذاکرین سے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کریم وہ تمہاری تسبیحات کر رہے، یسبحونک، وہ تمہاری تسبیح کر رہے تھے، ویکبرونک، تمہاری کبریائی بیان کر رہے تھے، اور مانگ کیا رہے تھے؟ میری تعریف کر رہے تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ میرے بندے مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ وہ مانگ رہے تھے جنت، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اکٹھے بیٹھ کے۔ فرمایا ان میں سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ میرے لیے آئے تھے یا کوئی کام آئے تھے؟ اللہ وہ سارے بندے صرف تیری رضا کے لیے آئے تھے۔ ایک بندہ ایسا تھا جو وہ کسی بندے کو ملنے آیا تو وہ جو بندہ تھا وہ مسجد میں تھا، اس نے کہا کہ اچھا چلے جب جی فارغ ہوگا تو میں اس سے کام کر لوں گا، وہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ باقی سارا مجمع صرف اللہ کے لیے، ایک بندہ ایک بندے کو ملنے کے لیے آیا اور وہ بھی آخر میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اب سنیں خوشخبری، میرے اللہ وحدہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے فرشتے تم گواہ بن جاؤ، وہ میرے بندے میری رضا کے لیے بیٹھے تھے، مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، تو میں اللہ نے ان سب کو جنت دے دی۔ وہ جہنم مانگ رہے تھے، میں اللہ نے ان سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ اب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ کریم اللہ وہ بندہ جو آخر میں بیٹھا تھا، کام آیا تھا کسی سے، وہ بندہ مسجد میں تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ لا یشکا لجلیس لہم، نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ وہ جس مجلس میں بیٹھا ہے میری رحمت ہے،
رحمت حق بہانہ می جوید، مولانا روم نے کہا کہ اللہ کی رحمت کسی کی محتاج، اللہ نے قیامت کے دن کسی سے پوچھنا، وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ کسی کو چاہے پکڑ لے، وہ کسی کو اللہ ہے، وہ کسی کا نام محتاج ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کی کائنات، اس کے بندے، اس کی مخلوق، وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے نہ نوازے۔ تو فرمایا وہ میری رضا کے لیے بیٹھے تھے، مقصد مجھے راضی کرنا تھا، تو میں اللہ نے ان کی خالی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دی۔ عمل کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا فکر کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں جو آپ پر میرے نبی نے عطا فرمائے، ان لفظوں کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھا کریں۔ مسلمان کی، مومن کی زندگی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان مومن واحد خوش قسمت دنیا میں انسان ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہوئے آپ کے بچے، آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں پیدا ہوتے ہی ہمارے والدین نے اذان دی۔ آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، ماں باپ نے اذان دی۔ اذان سے لے کے اب جب ہم قبر میں جائیں گے تو رشتہ دار، دوست احباب جنازہ پڑھ دیں گے، قبر میں مٹی ڈال دیں گے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اذان سنی، اذان سے لے کے اب جتنی بھی زندگی آپ کی ہے، ایک ایک سانس پر مسلمان مومن کو اللہ انعام دے رہا ہے۔ ایک ایک سانس پہ آپ کاروبار کریں تب بھی عبادت، آپ گاڑی چلائیں، آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں، کپڑے پہن کے نکلیں، سفید کپڑے، دیکھیں نا یہ جو ہمارا سطر ہے، ہم نے کپڑے پہنے، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ہندو جوتشی ہیں، وہ ننگے جسموں رہتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے مذاہب ہیں، ان کے اندر کپڑا، محتما گوتم بدھ جو تھا، بہت بڑا دنیا کا وہ اہل علم آدمی تھا، لیکن وہ کپڑوں کو حرام جانتا تھا۔ مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو گھروں سے کپڑے پہن کے آتے، اور جہاں لات اور منات کے یہ دو بت تھے، عزا اور لات منات، وہاں پہ اپنے کپڑے اتار دیتے۔ جب مطاف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو یہ بدبخت قوم ننگے جسم طواف کرتی، اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ تو آج دیکھیں اور میں دیکھوں کہ آپ کے اور میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہمیں لباس پہننے جیسی سنت عطا فرما دی۔ جسم آپ کا چھپ گیا، عیب آپ کے میرے چھپ گئے، لیکن کپڑا آپ نے، میں نے پہن لیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کپڑے پہن لیں، جب تک آپ کے جسم پہ وہ کپڑے رہیں گے، ہر سانس پر اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہے؟ کھانا آپ نے کھایا بسم اللہ پڑھ کے، کھانا نور آپ کا بن گیا، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کھانے کا لقمہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے پیٹ میں جا کے بیماری بنوں یا شفا بنوں؟ پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس کے پیٹ میں جا کے بیماری بنوں یا شفا بنوں؟ جب آپ نے پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو خود سوچیں، وہ پانی پیٹ میں جا کے بیماری بنے گا یا شفا بنے گا؟ لوگ نہیں کہتے کھانا کٹھے کھایا تھا، ایک کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ ہاسپٹل چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی، باقی فیملی ممبران ٹھیک ہے۔ تبھی سوچے نا، ایک ہی شادی میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی شادی میں 10 منٹ بعد ایک کو ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بس ابھی بوتل پی تھی وہ لڑ گئی؟ تو بھائی کوئی چیز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کو تو اتنا بڑا ایمان تھا، خالد بن ولید کو جب کہا کہ یہ زہر ہے اور زہر دیا گیا تو آپ نے کیا دعا پڑھی تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور روم کے بادشاہ نے سیدنا عمر فاروق کو زہر بھیجا کہ یہ خوشبو ہے، لگائیں، زمانوں آپ کے جسم سے خوشبو ہے کہ یہ زہر لیں، دشمن کے لیے ایک چاول کا دانہ 10,000 لوگوں کو دے دے، سارے مر جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے وہ چاول، زہر جو تھا وہ کھا لیا، وہ خوشبو جو تھی وہ چھت ڈال رہے تھے مسجد نبوی کی، اس میں ڈال دی۔ تو جو سفیر تھا وہ پریشان، اس نے کہا جی آپ عجیب آدمی ہیں، یہ زہر تو تھا 10,000 بندوں کو ایک چاول سے مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا یقین ہے کہ زہر مارتا ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ مارتا ہے۔ بس جب یہ یقین ہو گیا تو کیا طاقت ہے؟
ساری زندگی پیر صبغت اللہ راشدی حروں کا پیر، پیر پگاڑا کا والد جو تھا، صدیوں انگریز کے ساتھ جہاد کیا، صدیوں۔ پیر صبغت اللہ راشدی، پیر مٹھا آج ان کے بیٹے ہیں، لیکن انگریز گرفتار نہیں کر سکا۔ حروں کے بادشاہ آج بھی پاکستان میں واحد دربار ہے جن کی اپنی فوج ہے، حروں کے روحانی پیشوا۔ ان سے جب کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت اتنا طویل عرصہ انگریزوں کے ساتھ جنگ اور جہاد، انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ، آپ کو شہید نہیں کر سکے، آپ نے فرمایا میرے مرشد نے مجھے 2 لفظ دیے تھے کہ جب بھی لشکر تیار کرو اور روانہ ہو جاؤ 2 لفظ پڑھ لو، یا حافظ یا ناصر۔ فرمایا اللہ مدد بھی کرے گا، اللہ حفاظت بھی کرے گا۔ آج بھی اس خاندان میں چھوٹے سے بڑے بچے کو اس لفظوں کی طاقت اور تاثیر حاصل ہے کہ ایک ایک بچے کے پڑھ کے ماتھے پہ دم کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے کروڑوں مریدین ہیں جو حر ہیں۔ اللہ کے ناموں کی طاقت کا ہمیں اندازہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پہ یقین نہیں ہے، اور جن کو یقین ہے ان کو کسی پہ یقین نہیں، ان کو سب سے زیادہ اللہ پہ اور اللہ کے حبیب کی زبانوں پہ یقین ہے۔ اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی دین اسلام سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام ساتھی سنتے ادا